10 بیویوں کی کہانی اور معجزے وغیرہ کی شرعی حقیقت۔ اس کو عام طور پر عورتوں کے محافل میں پڑھا جاتا ہے جب کوئی پریشانی یا مصیبت ہو اور اس پر مکمل اعتقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور نہ پڑھنے والوں کو عذاب اور مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، جبکہ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہے کہ تمام انبیاء و رسل اور نیک ہستیاں پریشانی اور تکلیف کے وقت اس ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو سنتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ سورہ نمل۔ 10 بیویوں کی کہانی جسے نیکی اور ثواب سمجھ کر اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، شرک اور بدعت کی ایک قسم ہے جس کا ذکر شریعت اسلامیہ میں کہیں موجود نہیں۔ کسی حدیث، صحابی، محدث، تابعی یا کسی ولی اللہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خدارا خود کو اور اپنی نسلوں کو بدعت سے بچائیے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے، اور جتنا ہو سکے اس آگ سے اپنے پیاروں کو اور اپنے احباب میں سے جس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہو اس کی اصلاح کیجیے کہ اللہ ہمیں اور ان کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں اگر تم ان پر دوام اختیار کرو تو تمہاری تمام زندگی میں حیران کن تبدیلی پیدا ہوگی۔ پہلی ہے استغفار اور دوسری صبح شام کے اذکار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آدھی مشکلات کی وجہ تو نافرمانیاں اور گناہوں کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا اگر تم ہمیشہ استغفار کرتے رہو گے تو تمہاری زندگی کی آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور باقی کی آدھی مشکلات کی وجہ سے شیطان، نظر بد اور حسد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم صبح و شام کے اذکار پر دوام اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری زندگی کی باقی آدھی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک قیدیوں میں سے اس کو ایک بچہ مل گیا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر پیٹ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے کہا، اللہ کی قسم اگر اس کے بس میں ہو تو اس کو نہ پھینکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا عورت اپنے بچے کے ساتھ رحم کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے۔ صحیح مسلم۔ وہ سکون جو آپ انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ محبت اور توجہ جو دنیا والے نہیں دیتے، وہ خوشی جو آپ مادی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور ان پریشانیوں کو جو نہ سمجھ آنے والی ہیں، جو آپ کو راتوں میں جگائے رکھتی ہیں، وہ سب ان کا حل صرف قرآن کے اندر ہے۔ سو اللہ کے راستے کی طرف آئیں، اسی راستے میں نجات ہے، اسی راستے میں سکون ہے۔